ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت 15 پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہاں اولاد کو بھوک کے خوف سے نہ قتل کرو، یہ 31 نمبر آیت تھی۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ انتہائی بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، کہ جو جس کا وہ ابھی میں بتا رہا ہوں کس طرح انسان کے قتل جواز کا کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اور جو قتل کیا وہ قتل کیا، ومن قتل مظلوما، جو ظلمن قتل کیا گیا، فقط جعلنا لی ولیہ، تو ہم اس کے وارث کو قوت دیتے ہیں، فلا سلطانا، قوت، فلا یسرف فی القتل، پس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے۔ اگر کسی کو قصاصاً بھی قتل کرے تو حد سے نہ بڑھے، بے شک انہ کان منصورا، وہ مدد کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں یہ کرتے ہیں، پھر قرآن کی چند آیتیں سناتا ہوں۔ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنا ہے۔ اس پر آیتیں سناتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے حرمت زنا کو بیان فرما، پھر اس کے بعد حرمت قتل کو بیان فرما؟ اس کا جواب یہ کہ زنا کے نتیجے میں انسان کا عزت کے ساتھ وجود میں آنا ہی ختم ہو جاتا ہے، اور قتل کے نتیجے میں انسان کو وجود میں آنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح زنا کا ضرر قتل سے زیادہ ہے، لہذا حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کیا۔ زنا وہ بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بولا ان کو جب قتل کرو تو ایسے پتھر مار مار کے قتل کرو اور تمہیں ترس نہ آئے، کہ تمہیں ترس بھی نہ آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اچھا جان اور مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنے کے جواز کا بیان، کہ اب اس کو بھی صورتیں بیان کرتے، تو اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ناجائز قتل کرنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے شخص کو ظلماً قتل کیا، یہ اس آیت میں ہے۔ مزید میں 12 صورتیں بتا سکتا ہوں جس میں انسان قتل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بنی انعام میں آیت نمبر 151 میں تھا، اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں تھا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 178 میں تھا، سورہ نساء میں آیت نمبر 92 اور 93 میں تھا۔ ایسے بہت ساری صورتیں ہیں جس میں قتل کی ممانعت ہے کہ قتل نہ کرو۔ یہاں دیکھیں، حالانکہ اس کے علاوہ یہاں ایک کا پتہ وہ ہوا نا ذکر، حالانکہ ان کے علاوہ قتل کرنے کی اور بھی جائز صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ نماز نہ پڑھنے سے انکار کرنے والے کو قتل کر دو۔ ہمارے ہاں میں نے اس پر سخت گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ نماز چھوڑنے کو حلوہ بریانی سمجھتے ہو؟ بے شرم، حیا نہیں آتی کہ تمہاری وجہ سے کتنے حوستیں پھیلتی ہیں؟ بے نمازی کے گھر میں باپ نماز پڑھتے پوری اولاد نہیں پڑھتی، اس باپ کی بھی خیر نہیں۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ تم سے پوچھا جائے گا، تو اس کی فکر میں حرام کماتا تھا؟ کیا تو خدا تھا؟ تمہارے ذمہ تھا اس سے نماز پڑھوانا۔ اگر نماز نہیں پڑھا، اس سے لڑنا تیری ذمہ تھا، ان سے بائیکاٹ کرنا تیری ذمہ تھا۔ تیرے گھر میں رہ کر تو بڑا تھا، وہ نماز نہ پڑھنے والے تھے، تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑوسی سے نہیں لڑ سکتے، لیکن جو تمہارے انڈر میں ہے اس سے تو کیوں نہیں لڑا؟ قیامت کے دن کیا تو اپنی نماز سے تیرے کو چھٹکارا مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب تک الحب للہ والبغض للہ، ہم لڑتے تو ویسے بھی ہیں، لیکن اللہ و نبی کے لیے لڑے تو کیا بات ہے؟ میرے بھائی ہو نا، لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے دیکھ لینا، اگر میرے سے بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بے نمازی فلاں صحیح طریقے سے سنا دینا۔ بے نمازی کو ویسے جمہور تو کہتے ہیں ویسے بھی اس کا قتل جائز ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتا ہے اس کو پکڑو مارو، اگر انکار کرے تو قتل کر دو۔
اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی نظام جو ہے نا قرآن کے محفوظ پہ آ جائے اور شریعت پخت پر آئے تو پھر دیکھیں گے کہ ہم کس کس کو نماز پڑھواتے ہیں، پھر ہم اس بے نمازیوں کو اللہ ویسے دعا کرتے ہیں اللہ بے نمازیوں کو توفیق دے، لیکن وہ سمجھتے بہت غلط سوچے، ان کا ستیہ ناز ہے، گٹکا خور، شراب خور، نشہ خور جتنے بھی برباد ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں سب مزے نشے میں ہیں، کیونکہ وہ برباد ہو گیا، بے نمازی برباد ہو گیا، اس لیے اس کو فکر نہیں ہے، کہتے یار کبھی کبھی تو پڑھ لیتا ہوں، اچھا کبھی دنیا کا حقیر قلیل دنیا کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی تو فیکٹری میں جا تیرا استقبال کرے گا، ہاں بولے دفعو، کبھی کبھی آ رہا ہے، روزانہ آ سکتے ہو ٹھیک ہے ورنہ دفعو، ہاں دوسرے مزدوروں کی طرح پہلے اس میں پہلے ٹائم پہ آؤ اینڈ میں جاؤ، بس ختم، تو انہیں دین کو مذاق بنا رکھا۔ نمبر 2 زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کو قتل کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 مرتد کو قتل کرنا۔ نمبر 4 شادی شدہ زانی کو سنگسار پتھر مار مار کے قتل کرنا۔ نمبر 5 مسلمانوں کے قاتل کو قصاص میں قتل کرنا، جو سورہ بقرہ میں کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا 178 ہو۔ اور نمبر 6 ایک خلیفہ منعقد ہونے کے بعد دوسرے مدعی خلافت کو قتل کرنا۔ نمبر 7 قوم لوط کے عمل کرنے والے کو قتل کرنا۔ نمبر 8 جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو قتل کرنا۔ نمبر 9 ڈاکو کو قتل کرنا۔ نمبر 10 مسلمانوں کا اپنی جان یا مال کی حفاظت اور مدافعات میں کوئی آگے بڑھ رہا تھا، اس نے نہیں ہے تو قتل کرنا، وہ گیا جہنم میں اور یہ بری ہے۔ چوتھی باہر شراب پینے والے کو قتل کرنا، ذمہ کے قاتل کو قتل کرنا، جان و مال کی حفاظت اور مدافعت میں قتل کرنے کے جواز کا بیان اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے تو فرمائیے اس کو اپنے مال میں دے دوں یا نہ دوں، تو فرمائے اس کو اپنا مال مت دو، من مات دون مالی فہو شہیدن، اگر تو مال نہ دینے میں شہید ہو گیا، مارا گیا تو شہید ہے۔ اور اب کہا مجھ سے قتل کرے، وہ مجھے قتل کرے، فرمایا تم اسے قتل کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے، فرمایا تو پھر شہید ہوا۔ اس نے کہا اگر میں اسے قتل کر دوں، فرمایا وہ جہنم میں چلے گا۔ صحیح مسلم میں 140 نمبر آیت ہے۔ باقی مانندہ 11 صورتوں میں قتل کرنے کے جواز کہ قرآن مجید اور حدیث صحیحہ سے دلائل ہم نے سورہ انعام میں وہاں 11 صورتیں وہاں بتائی تھی 151 میں۔ اچھا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے 6 صورتیں لکھی، میرے استاد نے اس بڑی محنت کی۔ باقی یہ اعتراض ہے کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس شخص کو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو، تو یہ 12 صورتیں اس آیت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ اس آیت میں قتل ناحق کا ذکر ہے اور یہ 12 صورتیں جو ہے یہ قتل برحق کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کریم نے مقتول کے ورثاء کو یہ قوت دی ہے، اس آیت میں جو فرمایا ہم نے مقتول کے ولی اور وارث کو قوت دی ہے، یہ قوت مجمل ہے اور درجہ ذیل یہ آیت سورہ بقرہ میں 178 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تو پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورتوں کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی گئی، فاتباع بالمعروف، تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے، یہ حکم تمہارے رب کے طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں مقتول کے وارث اور ولی کو 3 اختیارات دیے ہیں، وہ چاہے تو قاتل سے قصاص لے لے اور چاہے تو قصاص کے بجائے قاتل کے ورثاء سے دیت وصول کر لے اور چاہے تو قاتل کو بالکل معاف کر دے۔ مقتول کی دیت کیا ہے؟ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92 میں قتل خطا میں دیت ہے، عمدن خطا قتل میں جو ہے وہاں پہ دیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ تجاوز نہ کرے کہ ان کا مصلح کرے یا یہ کرے، بس صرف بدلہ لے لے تلوار سے اور اس سے
کہ جلدی اس کی جان نکل جائے، بھائی اتنی شریعتیں مطہرہ نے وہ دیا ہے۔ یہ دیکھیں سورہ نساء میں یہاں پہ قتل عمد کی یہ قتل خطا تھی کہ کیا تھا، وما کان للمؤمن یقتل المؤمن، یہ مسلمان کی شان نہیں کہ مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے، مگر خطان، تو اگر خطان بھی غلطی سے بھی ہو تو ایک غلام آزاد کرے اور دیت ان کے ورثاء کو دے، مگر وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ اگر وہ ایسی قوم سے ہو کہ ان کو تمہاری درمیان دشمنی ہو لیکن وہ مسلمان ہو، پھر بھی مسلمان غلام آزاد کرے، اور ایسے قوم سے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پھر بھی دیت ادا کرے ان کے ورثاء کو اور غلام آزاد کرے۔ تو اگر کوئی غلام آزاد نہ پائے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ قتل خطا اولاد کوئی رکھتا ہے؟ ہاں، کتنے لوگوں کو مارتا سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کی جاگیر ہے، تم سے پوچھا جائے گا قبر میں، تو سمجھتا کیا ہے؟ وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو مرواتے ہیں فرعونی بنے ہوتے ہیں، فرعونی ہو جانتے ہو، دوسروں کو پیسے دے کر دوسروں کا یعنی لسانیت میں، عصبیت میں، فرقواریت میں مرواتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ یہ دیکھیں یہاں آگے چلتا ہوں، پھر اسی کی طرف جاتا ہوں۔ پے در پے 2 مہینے روزہ رکھے، اور جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے فجزاؤ جہنم، اس کی ڈائریکٹ بتا دیے جہنمی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، خدا کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں دیکھیں سورہ مائدہ میں وہ آیت نمبر بتا دوں کہ مسلمان کی تو بڑی شان ہے، مسلمان کی تو بڑی شان ہے، اس مسلمان سے تو نفرت کرنا بھی، کہ اگر کوئی مسلمان سے کینہ بغض رکھے، جس رات میں بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں نا، بولے جو مسلمانوں سے کینہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ایسے، میں نے لوگ دیکھے علماء سے کینہ رکھتے ہیں فری میں، یوں لگ رہا ہے کہ مولوی نے اس کا سب کچھ اس نے بگاڑا۔ میں نے ان لوگوں کا نام رکھے فرعونی، میں نے بولی یہ فرعونی ہے، بھئی مولوی نے تیرے کیا بگاڑا بھائی؟ اگر ایک مولوی خطا کار ہے، غلط ہے، لیکن علماء کے پیچھے نہیں پڑھو، علماء کے پیچھے پڑھو گے تو مرتد ہو جائے گا۔ علماء تو انبیاء کے ورثاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کا انتخاب تو اللہ نے کیا۔ ذاتی اعتبار سے کوئی مولوی سے لڑائی ہے یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی یہ چور ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے وہ، لیکن ویسے نفرت کہ نہیں مجھے تو مولوی اچھے نہیں لگتے، یہ کم بخت کمینہ، یہ تو گیا، خسر الدنیا والآخرہ۔ یہاں دیکھیں کہ کریم مولا نے فرمایا، میں نے آپ کو کہا کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 کہ کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا۔ کیا ناحق کتنے قتل کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ مال چھین لے اس کو گولی مارتے ہیں۔ ہمارے شہر کراچی میں مجھے 40 سال ہو گئے، اتنے لوگ ناحق قتل ہوئے کہ اب گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں ہم چھوٹ جائیں گے؟ ان بطش ربک لشدید، کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد یہ گناہ ہے قتل، اور تو سمجھتا کہ مجھے اللہ چھوڑ دے گا؟ کوئی بھی ہو، کسی جان کا، اللہ کریم فرماتا ہے اپنے کسی کافر کو قتل ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نفس کو قتل کیا، مسلمان کا ذکر نہیں ہو رہا، یا زمین میں فساد کیا، گویا کہ اس نے انسانیت کا ایک انسان کو قتل کرنا۔ رب قرآن میں سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے گویا کہ اس نے انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اور ومن احیا، کسی نے کسی کو زندہ کیا، یعنی اس کو بچانے کے لیے اس نے کوشش کی۔ زندگی موت نہ انسان دے سکتا ہے نہ لے، اس کے ارادے پر، اس کے مارنے کے ارادے پر۔ سورہ قصص آیت نمبر 83 میں ہمیشہ سناتا رہتا ہوں کہ انسان اگر تیرے اندر بڑے پن یا فساد کا ارادہ بھی ہے، رب فرماتے تمہیں جنت نہیں دیں گے۔ یہ جنت ان کو دیں گے جن کے اندر اچھے اچھے ارادے ہوں کہ میں خدمت خلق کروں گا، مسلمانوں کی خدمت کروں گا۔ میرے نبی نے اعلان کیا تمہیں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہے۔ پڑوسی آپ سے خوش ہو، اب بڑے آپ کے خوش ہو، اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی آپ کی خوش ہو، اگر آپ باپ ہیں تو اولاد آپ سے خوش ہو، اگر آپ بیٹا ہے تو والدین خوش ہو، اگر آپ والد ہیں تو اولاد خوش ہو۔ جس کسی جگہ بھی تو ہوگے نا، جو تمہارے سے تعلق ہے وہ تم سے راضی ہو۔ اگر تو شاگرد ہے تو استاد آپ سے خوش ہو، اگر آپ استاد ہیں تو شاگرد آپ سے خوش ہو۔ یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جنتی لوگ ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اگر تو شوہر ہے تو بیوی پریشان ہے کہ یار یہ کیسے شوہر، یہ تو فرعون ہے،
ہاں اگر ایک کوئی بیوی ہے وہ بھی انسان ہے، اسے شوہر پریشان ہے کہ یہ بیوی تو یہ تو بچھو ہے، ہاں بس ڈھنگ مارتی رہتی ہے، اس کا بھی بیڑا کر کے ہاں کہ شوہر کے ناک پہ دم کیا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تو عورت کیا ہے؟ سکون کا ذریعہ ہے۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21، کسی کو یاد نہیں ہے؟ ہاں زبردست، سبحان اللہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بیوی تو سکون کا ذریعہ ہے اور وہ آتے اس کا سکون چھین لے تو اس کی بھی خیر نہیں ہے، ہاں کہ وہ رات دن کوشش کرتا ہے کہ ماں بھی راضی ہو، بیوی بھی راضی ہو، بہن بھی راضی ہو، سب کوشش لگا۔ مردوں میں اکثر یہ اسی لیے میں نے کہا کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ آلنا ملنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو وہ عورت جنتی ہے جو کوشش کرتی کہ میرے شوہر سے میرے سے تکلیف نہ ہو۔ ہاں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں بہنوں کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا۔ تو دیکھیں جس نے زندہ کیا یعنی اس کو بچانے کی کوشش کی، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے زندہ کیا پوری۔ میرے آخر میں وہ آپ کو بتا دوں کہ رب کریم نے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ رب فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68، میرے بندے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے بندے اس بندے کو قتل نہیں کرتے، اس انسان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا، نہ خود قتل کرتے نہ دوسروں سے قتل کرواتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ اب دوسروں سے قتل کروائیں، نہیں، قصاص کی صورت ہوتی ہے کہ حکومت وقت، ہاں قاضی جو اسلامی حکومت ہے وہ آپ کے کسی کو قتل کے آپ خود انتقام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، خود تو انتقام لوگے۔ قصاص کا تو مقصد یہ ہے کہ اس میں زندگی کی حفاظت ہے، اگر خود بدلہ لوگے۔ عرب کا دستور کیا تھا؟ جو طاقتور لوگ تھے اس کا ایک مارا جو اس کے کنبے کے 10 مار دیتا، یہ جو میں نے ابھی آیت سنائی 178، اور اگر اس کی عورت مرتی تو اس کے مرد کو مارتے تھے، اس کے غلام کو مارتے، اس کے آزاد کو مارتے، یعنی نہیں، جس نے قتل کیا وہ ہی قتل ہوگا۔ عورت نے قتل کیا، عورت ہی قصاصاً قتل کی جائے گی، غلام نے قتل کیا، غلام ہی قتل میں قصاصاً، ان النفس بالنفس ہے، نفس وہ تو نہیں، وہ تو ایک مثال ہے، قرآن قانون دیا ہے کہ جو قاتل ہوگا وہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا کہ قتل، یہ اب تم یہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو، تم اولاد کو قتل نہ کرو، تم زنا نہ کرو، تم قتل نہ کرو، تم ولا تقربوا مال الیتیم، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ولا تقف ما لیس لک بہ، یہ بار بار ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ قرآن میں اس میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں، یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ وہاں پہ بھی سورہ انعام میں بھی وہاں کتنی ساری باتیں ہم نے گنوائی تھی، وہاں بھی اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ، اور یہ باتیں بار بار آتی۔ انسان تو اللہ کو ماننے والے سے تمہارا چھٹکارا تھوڑی ہوگا، چھٹکارا تمہیں تب ہوگا کہ تو اللہ کا مانے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے۔ اب قرآن تو سنیں کہ اللہ تمہیں کیا کہتا ہے، یہ بار بار یہ آیتیں آتی ہیں کہ انسان ایسے نہ کر، انسان ایسے نہ کر، انسان ایسے، اور تو کہتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ ایسے تھوڑی ہوتے، تو شیطان ہے۔ شیطان نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ڈرنا ایسے تھوڑی ہوتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا کافر ہو گیا۔ اللہ کا ہر حکم تمہارے ذہن، تمہارا جسم، تمہارے سوچے، تمہارا معاشرہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، تو نے ماننا ہے میرے رب کا، میں کچھ بھی ہو جائے۔ والدین حکم دے، والدین کا بہت بڑا وہ ہے، لیکن رب کیا فرماتا ہے، اگر وہ تمہارے میرے ساتھ کسی کی شرک کے بارے میں کہہ دے فَلَا تُطِعْهُمَا، سورہ کیا ہے، سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا، اس کی بات نہ ماننا۔ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے، اللہ اور نبی کے بارے میں ان کو بولو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، ان کے حکم ان کے مطابق ماں بات کرتی ہے، والد، لیکن ایسے بیٹے نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہاں پہ اطاعت ضروری ہے۔ اگر شریعت کے مطابق بولے بیٹے اچھے نہیں لگتے داڑھی منڈوا دے، بولے یہ پتہ نہیں کون سی ماں ہے، ذلیل ہو کے مرے گی۔ تو میرے نبی کے اللہ عورتوں کو اللہ نے اپنے بڑے بالوں سے حسن دیا، تو مرد کو اللہ نے داڑھی، اور اب بیٹے کو نصیحت کریے، بیٹے ہر وقت مسجد میں مت جایا کریں، نماز نہ پڑھیں، انا للہ، یہ پتہ نہیں کون سے عورتیں ہیں۔
ہاں یہ ڈسک عورتیں میں میک اپ میں پلی عورتیں، ڈراموں میں دیکھ دیکھ کر ڈرامے اور اس میں کینے حسد میں پلی عورتیں، انہی شریعت کا کیا پتہ، ان کو سکون ملے گا؟ تو یہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو متفق کر دے، قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرامند فرمائے۔ میرے اتنے بھائی میرے بچے آتے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں، ان کے اولاد نمازی ہوں، ان کے گھر والے نمازی ہوں، ان کے کنبے پوری انسانیت ہمارے مسلمان جو ہیں، کریم اللہ ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ عوامر کے امتثال کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنے والے بنا دے، نواحیات منہیات برے کاموں سے باز رہنے کی طاقت عطا فرما، ہم سب کے پریشانی کو دور فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اسرائیل ظالم کے پنجے میں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ اللہ کے بندی دین اسلام کے تعلیمات، پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو ضائع کر کے بدعات خرافات میں لگے ہوئے، پھر قواعد لسانیت میں لگے ہوئے، اس لیے اللہ ناراض ہے، ہم پر وہ مسلط کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہ کرو ورنہ تمہارا دشمن تم پر مسلط ہو۔ کریم مولا ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تعلیمات سے بہرامند فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ